إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم
ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقال اللہ فی مقام آخر وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا هام ولا صفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد۔ تمام قسم کی تعریفات مالک الکلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، باوجود اس کے کہ ہم مسلمان ہیں اور جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، مگر اس کے باوجود بھی کتاب و سنت سے دوری کی بنا پر بہت ساری ہندوانہ رسوم و رواج کی طرح بدشگونیاں بھی آج ہم مسلمان معاشرے میں بسنے والے مسلمانوں میں دیکھتے اور ان کی زبانوں سے سنتے ہیں، اور انہی میں غیروں کو دیکھ کر سن کر یا پھر بلا تحقیق اپنوں کی سنی سنائی باتیں انہی کو حق اور سچ سمجھتے ہوئے یہ اسلامی مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھا جانے لگا ہے، اور اس میں کوئی نیا کام اور کسی کام کے آغاز کو
ان ایام اور اس مہینے کی وجہ سے بدشگونی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ اس سفر میں جس کام کا آغاز ہوگا وہ چل نہ سکے گا، کوئی رشتہ طے کیا جائے گا وہ توڑ چڑھ نہ سکے گا، اور اسی طرح جو حالیہ دنوں کے جو واقعات، جو ایکسیڈنٹ میں اموات کی کثرت کو بھی سوشل میڈیا پہ انہی سفر کے ایام سے جوڑا گیا۔ سامعین محترم، یہ ماہ و سال کے ایام ان سب کا خالق اللہ ہے۔ سورہ توبہ میں 36 نمبر آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ان سال کے مہینوں کے بارے میں خود اعلان فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں یہ سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ تقسیم اب کی نہیں، یوم خلق السماوات والارض، جب میں اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی اسی وقت سال کو ان 12 مہینوں میں تقسیم کر دیا۔ منہا اربعۃ حرم، پھر ان 12 میں سے 4 مہینوں کو حرمت والے بنا دیا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان 12 میں سے ان 4 کو حرمت والے قرار دیا کہ ان میں جنگ و جدال سے رک جانا ہے۔ یہ حج کے ایام ہیں بیشتر، ان میں کوئی دشمن سے بھی لڑائی جھگڑا اور کوئی جنگ و فساد نہیں ہونا چاہیے۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، یہ شارع کی شریعت ہے، لہذا تم نے ان ایام میں، ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ان کی حرمت کو پامال کر کے کسی انداز میں بھی ظلم نہیں کرنا۔ چونکہ ان حرمت والے 4 مہینوں میں سے 3 پیدر پہ ہیں، مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اب مشرکین اور عرب کے لوگ کہ جن کا بزنس اور کاروبار ہی لوٹ مار تھا، مگر وہ بھی ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ ہاں، ہماری شریعت نے ان کی کارستانیاں ہم پہ واضح کی ہیں کہ وہ حرمت والے 4 مہینوں کی حرمت کا احترام تو کرتے تھے، مگر کبھی اپنا کام سیدھا کرنے کے لیے مہینے بدل دیتے تھے کہ یہ مہینہ نہیں بلکہ فلاں مہینہ ہے، اور اس وقت یہ مہینہ ہوگا، لہذا اب جو ہے وہ جنگ کر لی جائے۔ تو اب 3 مہینے مسلسل اس کام سے رکے ہوئے، یوں ہی محرم ختم ہوتا، سفر کا آغاز ہوتا، 3 مہینے کی کسر وہ اکیلی سفر میں نکال لیتی، تو روٹین سے زیادہ سفر میں یہ لڑائی جھگڑے کے کام ہونے لگے، جس سے لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ سفر ہی کا قصور ہے، شاید کہ ایام یہ مہینہ ہی منحوس ہے۔ مشرکین تھے، مشرکانہ سوچ رکھ سکتے تھے، مگر آج کے کسی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے
کہ دن رات، ہفتے، مہینے اور سال کا خالق و مالک اللہ ہے، اس میں نقص یا کوئی کمی کوتاہی وہ اللہ کی تخلیق میں کمی شمار ہوتی ہے۔ اسی لیے تو حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یوزین ابن آدم یسب الدہر وعن الدہر، کہ آدم کا بیٹا مجھے اللہ پہ تان کرتا ہے، گالی دیتا ہے۔ انداز یہ ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے کہ یہ مہینہ برا ہے، یہ ہفتہ برا ہے، یہ دن برا ہے، حالانکہ اس کا خالق تو میں ہوں۔ بری چیز بنانے والا برا ہوتا ہے، ان سب کو بنانے والا میں ہوں۔ اس طرح ماہ و سال کے بارے میں، مہینے، دن اور ہفتے کے بارے میں ابن آدم جب کوئی ایسی بات کرتا ہے وہ میرے گالی دینے کے مترادف ہے۔ تو اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے غیروں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے طریق اسلام میں بڑے بڑے سانے ہوئے، واقعہ کربلا جیسے، صحابہ کی، خلفاء کی شہادتوں جیسے، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جیسے، یہ بہت بڑے سانے جن کا غم بھلایا نہیں بھولا جا سکتا، مگر پھر بھی دین اسلام اور اولین صحابہ کرام بڑے سے بڑے سانحہ والے دن کو بلیک ڈے کے نام سے نہیں منایا کرتے تھے۔ کئی مسلمان ایک مارکے میں شہید ہوئے، بہت سارے واقعات ہوئے، مگر کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کسی صحابی نے کسی دن، سال یا رات کے کسی سانحے کی بنا پر اس کو منحوس سمجھا ہے۔ مگر یہ عام مسلمان ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہوا، معصوم بچوں کی جانیں کام آئیں، شہداء، ان کی برسی کے دن کو بلیک ڈے قرار دے دینا، یا پھر کسی کے خلاف کسی روز عدالت کا فیصلہ بائی چانس اسی دن ہو جائے تو وہ دن ہی اس کے لیے بھاری شمار کہہ دینا، یا پھر اسی طرح کہ سفر میں ہونے والے واقعات کو، کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اتنی جانیں گئی ہیں، یہ سفر میں واقعہ ہوا ہے، یہ آج کل تو اللہ بچائے پڑے جو ہے وہ مشکل حالات ہیں، یہ ایام بڑے بھاری ہیں، ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ لکھنے پڑھنے سننے والے جو مسلمان ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے، حالانکہ قرآن کریم ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ جیسے زمانے کا خالق اللہ ہے، جمعے کا دن بھی اللہ نے بنایا، باقی دن بھی اللہ نے بنائے، جس دن جو بھی ثانیہ ہوا، جیسے اس دن کا خالق اللہ ہے، ہر دن کا خالق اللہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر اللہ میرے اور آپ کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح فرماتے ہیں، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ سورہ اعراف کے الفاظ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ امام الانبیاء ہوں، انبیاء سے افضل ہوں، محبوب خدا ہوں، خاتم النبیین ہوں، مرتبہ مقام اپنی جگہ، مگر نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ۔ کسی کو نفع دینا، کسی کو نقصان پہنچانا، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں۔
اپنے لیے بھی میں نفع کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور کہیں سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کہ اگر اللہ کی پکڑ آ جائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ اللہ کی اس پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی زندہ مردہ تمہیں نہیں بچا سکتا اللہ کی پکڑ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کر لوں فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو یہ دن اور مہینہ تو کیا میرے فیصلے کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا۔ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ جس کو میں نقصان دینا چاہوں اس کو نقصان سے بچا لے، جس کے لیے میں بھلائی کا فیصلہ کر لوں اس کو جو ہے وہ بھلائی سے روک لے۔ اور کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری اصلاح فرماتی ہیں کہ وَعْلَمْ، جان لو ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، ایک پاور والا، ایک اختیار والا، قدرت والا، ایک عہدے والا تو دور کی بات ہے، زبان رسالت سے فرمایا پوری امت بھی، جس میں ہر اختیار والے وزیر بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، سارے چیف جسٹس بھی ہیں، پوری امت جمع ہے، سب بڑے چھوٹے مل کر بھی پوری امت جمع ہو جائے الا ان ينفعوک بشیء، کہ کسی چیز میں تمہیں نفع پہنچا دیں، پوری دنیا کے مال و دولت بھی تمہارے پاس، سب حکمران بھی تمہارے ساتھ، ساری NGOs بھی، سب کو چاہیے میں بھی تمہارے ساتھ مل جائے، اس مقصد کے لیے تمہاری معیشت ٹھیک کرنی ہے، تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے ہیں، لم ينفعوک الا بشیء قد كتبہ اللہ لک، سارے یہ تجارتی مل کے بھی، یہ سب کچھ مل کے تمہاری سپورٹ بھی کریں، اگر تمہیں فائدہ دینا چاہیں تو فائدہ نہیں دے سکتے، آپ کو وہی ملے گا جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اگر سارے امت اس بات پہ جمع ہو جائے أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہے، لم يضروک الا بشیء قد كتبہ اللہ علیک، ساری امت جمع ہو کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، جیسے فائدہ نہیں دے سکتی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی، جو اللہ پہنچائے گا، جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہوگا کوئی پہنچے گا، پوری امت مل کے بھی تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتی۔ مگر اس کے باوجود ہم سمجھیں سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کاروبار کا آغاز نہیں کرنا چاہیے، رشتہ طے نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدوى، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ، بذات خود کسی بیماری میں یہ پاور اور قدرت نہیں ہے کہ دوسرے کو چھو لے، اللہ کا حکم ہوگا جس کو بیماری لگنی ہوگی وہ لگ سکے گی، لا عدوى، خود بخود بیماری دوسرے کو ایک سے نہیں لگ سکتی، بیماری متعدی نہیں ہے، ولا طیر، اور جتنی بدشگونی کی قسمیں ہیں اپنی بناوٹی ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں، مختلف انداز سے اس وقت پرندہ اڑایا جاتا، دائیں طرف نیک فال، بائیں طرف جو ہے وہ بدشگونی، تیر نکال کے، یا اسی طرح کوئی چیز راستے میں راستہ کاٹ دے، کالی بلی نظر آ جائے، یا ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ جائے، یا کتنی بھی بدشگونی کی اس معاشرے میں رائے صورتیں تھی، لوگوں کے ذہنوں میں، زبانوں میں جو بھی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں، ولا حامہ، اور یہ جو مرنے والے کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ کوئی پرندہ نکلتا ہے
مقتول کا جب تک بدلہ نہ لیا جائے وہ کہتے ہیں مجھے پانی پلاؤ، یا دوسری صورت جو اس وقت رائے تھی کہ الو جس گھر پہ بیٹھ جائے بس اس کا ستیہ ناش گھر اجڑ جاتا ہے، یا پھر اس گھر میں سے کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح بعض پرندوں کے بارے میں آج بھی ہمارے معاشرے میں باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کبا منڈیر پہ بول رہا ہے مہمان آئیں گے، ہاتھ سے جو ہے وہ روٹی بناتے ہوئے آٹے کا پیڑا نیچے گر جاتا ہے، پھر بھی طرح طرح کے توہمات ہیں۔ یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، سانس کا کوئی ذرہ اٹک جاتا ہے صفائی کے لیے، چھینک کا اللہ کا نظام ہے، ہم سمجھتے ہیں کوئی یاد کر رہا ہے۔ یہ سارے وہ ہندوانہ بدشگونی والی باتیں ہیں جو آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں ولا سفر۔ اور سفر کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ شاید یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں کوئی ایسی نحوست ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ عام مہینوں کی طرح یہ مہینہ ہے، عام دنوں کی طرح یہ ایام ہے، بذات خود کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی رات، کوئی سال منحوس نہیں ہے، سب اللہ نے پیدا کیے، سب کی کیفیت یکساں ہے۔ اور کہیں سختی کے ساتھ فرمایا من ردته الطیرة عن حاجتی فقد اشرک، جو کوئی ایسی بدشگونی لے بھی لیتا ہے کہ جی یہ دن اچھا نہیں ہے، طریق پر چینج کر دیں، یہ معاملہ ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو اس قسم کی بدشگونی نے اس کی حاجت سے، اس کام سے روک دیا، کبھی کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب رہنے تو جانے کو، واپس آ جاؤ، نقصان ہوگا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس نے شرک کیا۔ اور کہیں فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ او تکہن او تکہن لہ او سحر او سحر لہ، کہ جس نے اس طرح کی کوئی بدشگونی لی، کوئی فال نکالی، یا اس کے لیے یہ کام کیا گیا، کسی نے کہانت کی یا اس کے لیے کی گئی، کسی نے جادو کیا یا کروایا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لیس منا، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، عاشق بنا پھرتا ہے، اس کا اپنا دعویٰ ہے، مسلمانوں سے، اسلام سے، ہمارے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارا نہیں ہے۔ جو اس قسم کی توہمت پرستی پہ یقین رکھتا ہے، کہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اتی رافن او کاہنا، جو ایسے کسی پامست کے پاس، عامل نجومی کے پاس، کہ پروفیسر بنگالی کے پاس آتا ہے، فصدقہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ جو تو نے کہا ایسے ہی ہے، یقین بھی کر لیا میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ یہ بدبخت بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ، بیٹھے ہیں ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے ہیں، آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا یہ مہینہ کیسے گزرے گا، جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، ہم سے پوچھ لیجئے۔ اور سنت استخارہ کی جو سنت ہے اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جو صرف اپنے فیصلے کو اللہ کے سپرد کرنا ہے کہ اللہ اگر میرا نقصان ہے تو مجھے اس سے باز رکھ، اگر نقصان معمولی ہے تو وہ نقصان سے مجھے بچا لے، بس اتنا استخارہ ہے۔ جس کو ضرورت ہے اس نے یہ دعا اللہ سے کرنی ہے، دوسرے سے کروانے کا یہ وہ معاملہ جو ہم چلتے ہیں، یہ اس کو تو استخارہ کہتے نہیں ہیں کہ ٹی وی پہ لائیو بیٹھے ہیں جی میں رشتہ کروں بیٹی کا، نہیں جی وہاں نہ کریں، 2 منٹ میں کہہ دیتے ہیں۔ بھئی تمہارا کام ہے، تم نے اللہ سے پوچھنا ہے، تم اللہ سے استخارہ کرو کہ اللہ بیٹی کا، بیٹے کا جہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ کسی سے پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں، اگر نقصان دہ ہے تو اللہ مجھے اس سے بچا لے، ایسے وسائل لے آ کہ میں یہ کام نہ کر سکوں، اور اگر معمولی نقصان ہے تو اللہ مجھے اس نقصان سے بچا لے، ساری جو بھی مشکلات ہیں ان میں آسانی کے ساتھ میرا یہ معاملہ آسان کر دے، بس اتنی بات ہے استخارے کی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کسی ایسے عامل بنگالی کے پاس گیا، اس کی تصدیق بھی کر لی کہ وہ بہت پہنچا ہوا ہے، چوری بتا دیتا ہے، فلاں علاقے میں عورت ہے، فلاں مرد ہے، وہ کوئی لوٹا گھماتا ہے، کوئی پرچیاں نکالتا ہے، کوئی طوطے سے پوچھتا ہے، کوئی کبوتر سے پوچھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصدقہ، تصدیق بھی کر دے، باقی پہنچی سرکار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد،
جو تصدیق کر لے کہ پہنچی سرکار ہے بتا دیتی ہے، تو فرمایا اس نے جو مجھ پہ شریعت نازل ہوئی ہے اس کا انکار کر دیا، کفر کر دیا۔ کہیں فرمایا من اتی رافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ یہ تصدیق تو بعد کی بات ہے نا، پوچھنے کے لیے کسی کے کہاوے میں آ کے وہاں چلا ہی گیا، 40 دن اس کی بھی نماز اللہ قبول نہیں کرتے۔ 40 دن پہلے تو باجماعت پڑھے نا، پڑھے ہوئے بھی تب بھی اللہ قبول نہیں کریں گے۔ صرف سنی سنائی باتوں کی تصدیق کے لیے وہاں چلا گیا کہ شاید کام بن جائے، کیا ہے 2-4 ہزار روپے ہی ہے، فیس ہی ہے۔ عرب کے لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ شوال میں شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ مہینہ منحوس ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی، لوگوں سے متخاطب ہو کے فرمایا کہ میرا نکاح بھی میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، اور مجھ سے زیادہ نصیبے والی کوئی ہے تو سامنے آئے کہ پیغمبر کے زوجہ بن گئی ہوں شوال کے مہینے میں۔ اور یہ بھی دیکھیے، اگر آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، جو سفر کے مہینے میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اب جو ہے وہ وقت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں پاکستان کو اللہ نے جو ایٹمی قوت بنایا ہے، ہر سال آپ یوم تکبیر مناتے ہیں، کبھی یہ ایٹمی دھماکہ تو دیکھیں کہ کس مہینے میں ہوا تھا، یہ قرارداد پاکستان یہ کس مہینے میں ہوئی تھی، یہ سفر کے واقعات ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ہم غیروں کے دیکھا دیکھی یہ کام کرتے ہیں کہ جی نظر سے بچانے کے لیے جو مسنون دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں، وہ تو کرتے نہیں۔ اب کروڑوں کی ہم نے جو ہے وہ کوٹھی بنا لی، اوپر ہنڈیا جو ہے وہ الٹی جو ہے وہ رکھ دی کہ یہ نظر سے بچائیں گے۔ گاڑی لی ہے، اس پہ کوئی جو ہے وہ بلیک ٹیپ وغیرہ لگا دی، بچے کا جو ہے وہ چھوٹے بچے کا جوتا ساتھ لٹکا لیا کہ وہ 2 کروڑ کی گاڑی کو یہ چھوٹا سا جو ہے وہ کوڑ کا جو چھوٹا سا 1 پاؤں جوتے کا لٹکا لیا، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور یہ جو ہم ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہیں یہ پتھر، کوئی کہتا ہے یہ پہننے سے یہ فروزہ ہے، یہ فلاں ہے، اس سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، یہ کوئی ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ گرم ہوتا ہے، یہ پتھروں میں تاثیر نہیں ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے ایک کام کے لیے بنایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام حدیبیہ والی رات اللہ نے بارش کی، آپ نے صبح فجر پڑھائی، فجر کے بعد مخاطب ہو کے فرمایا هل تدرون ماذا قال ربکم، جانتے ہو تمہارے رب نے تمہیں کہا آج؟ فرمایا اللہ و رسول عالم۔ صحابہ سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتانا چاہتے ہیں، تو فرمایا اللہ نے بتایا ہے کہ اصبح من عبادی مومن بی و کافر، آج صبح میرے بندوں میں سے بعض نے ایمان کی حالت میں کی ہے، بعض نے کفر کی حالت میں کی ہے۔ پھر وضاحت فرمائی کہ یہ جو رات بارش ہوئی ہے نا، جس نے کہا اللہ نے اپنی رحمت کی ہے، انہوں نے تو ایمان کی حالت میں صبح کر لی، جنہوں نے کہا فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، انہوں نے ستاروں پہ ایمان لایا، میرے اللہ کا انکار کیا، کافر ہو کے انہوں نے صبح کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ پتھروں میں کوئی بات نہیں ہے، یہ ستاروں میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ ستاروں کے قرآن نے 3 فائدے بتائے ہیں، قرآن پڑھ کے دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو میں نے پیدا کیا ہے، یہ راستے اور سمت بتلانے کے لیے ہیں، یہ ان ستاروں کا فائدہ ہے، آسمان کی زینت ہیں۔ تیسرا جو میں ان سے کام لیتا ہوں، یہ جن شیاطین جو غیب کی خبریں سننے کے لیے آتے ہیں، میں ان کو جو ہے وہ مارنے کے لیے، یہ مزائل ہیں۔ ستاروں سے یہ 3 کام ہوتے ہیں، باقی سارے کام یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا، تمہارا ستارہ کون سا ہے، رنگ کون سا پسند ہے، تم اس طرح کے جو ذائقے بنانے ہیں، یہ کوئی کام ستاروں کا نہیں ہے۔ ستاروں کے یہ 3 کام ہیں جن کے لیے اللہ نے بنایا، وہ قرآن پہ بیان کر دیا، اور چوتھا نہیں ہے۔ تو یہ جو ساری باتیں کہ کسی دن کوئی کام ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بلیک ڈے ہے، یہ بلیک فرائیڈے ہے، یہ ایسے ہے جیسے ہے، یہ غیر مسلم کریں تو ان کو جچتا ہے، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کو مبارک۔ مگر کسی مومن کو کسی دن، کسی مہینے، کسی سال یا کسی بھی جو ہے وہ ہفتے کے بارے میں ایسا توہم رکھنا، یہ شرعی لحاظ سے غلط اور جو ہے وہ حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، کسی وقت کے بارے میں، کسی دن کے بارے میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں انبیاء ہیں، لاکھوں صحابہ ہیں، تو ہماری تاریخ اسلام میں کون سا سال کے 365 دن ہے؟ لاکھوں انبیاء ہیں، تو ہر دن کتنے انبیاء کی وفات بھی ہے، پیدائش بھی ہے۔ ایک ایک دن کتنے صحابہ کی پیدائش بنتی ہے، کتنی ان کی شہادتیں بنتی ہیں، کتنے کی وفات بنتی ہے۔ تو میرے بھائیوں،
یہ دن اور رات اللہ ان کا خالق ہے، ان میں کسی میں کوئی نحوست نہیں ہے، نہ سفر میں شادی منع ہے، نہ منحوس ہے، نہ محرم میں کے معاملات ہیں، کسی سانے کی وجہ سے کسی دن کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ ہمیں غیر مسلموں کی ان باتوں پہ یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ توہم پرستی، یہ تمام قسم کی بدشگونی، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ساری امت مل کر بھی اللہ نقصان پہنچانا چاہیں بچا نہیں سکتی، اللہ فائدہ دینا چاہیں تو روک نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا